آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے بیکاز مجھے بہت ای میلز بھی آ رہی تھی اور لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی معافی کیسے مانگی جاتی ہے. اور چونکہ لاسٹ ٹاپک جو ہے وہ ایمان کے اوپر تھا کہ فیتھ کیا ہوتی ہے, فیتھ کو ڈیولپ کیسے کرتے ہیں, ایمان والا کون ہوتا ہے, مومن کون ہے, اور ایمان کو بڑھانے کے طریقے. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم نے ایمان والا بننا ہے, نیک بننا ہے, تو اس کے لیے توبہ بہت ضروری ہے. اور ہر بندہ جو ہے وہ گناہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوری سن آف ایڈم کمٹس سن, ہر بچہ آدم علیہ السلام کا گناہ کرتا ہے. بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ, لیکن سب سے بیسٹ وہ ہیں جو ریپینٹ کرتے ہیں. لیکن ریپینٹنس کا ایک طریقہ ہے, ریپینٹنس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں, اور توبہ کرنے کے بعد ایک لائف سٹائل کے مطابق چلنا ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ توبہ کرتے ہیں, ڈیلی بھی کرتے ہیں, ریپینٹنس بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ گناہ نہیں چھوڑ پاتے, اس کے باوجود وہ صحیح راستے پہ نہیں آ پا رہے ہوتے. تو واٹ از دیٹ میتھڈ, وہ میتھڈ کیا ہے؟ کچھ ایسی احادیث آپ کو سناؤں گا جو بہت یونیک ہیں. احادیث ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اگر ہم احادیث کو کبھی سرچ کرنے بیٹھیں, ڈیپ کریں, تو ہمیں ایسی ایسی باتیں پتہ لگتی ہیں کہ بندہ ریگریٹ کرتا ہے کہ یہ مجھے بچپن سے کیوں نہیں پڑھائی گئی. تو انشاءاللہ آج وہ حدیث بھی سامنے رکھوں گا, اور پھر کچھ سٹوریز آف ریپینٹنس سناؤں گا آپ کو, بہت موٹیویشنل, کہ تاریخ میں کچھ ایسے لوگ گزرے جنہوں نے ایسی ریپینٹنس کی کہ اس کے بعد وہ گناہ کی طرف نہیں پلٹے. آل آف دس ول موٹیویٹ انشاءاللہ. تو سب سے پہلے امپورٹنس آف ریپینٹنس, اور ریپینٹنس کیوں کرنی چاہیے, اس پہ قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھوں گا. سورہ نور چیپٹر 24 ورس نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور تم سارے کے سارے اے ایمان والو, تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف ٹرن کرو ان ریپینٹنس, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم لوگ فلاح پا سکو. ثابت یہ ہوا کہ توبہ جب انسان کرتا ہے تو فلاح کی طرف آتا ہے, سکسیس کی طرف آتا ہے, اور فلاح پا لیتا ہے. اسی طرح سورہ حجرات چیپٹر 49 ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے کہا, کافی لمبی آیا لیکن میں وہ کوٹ کر رہا ہوں, وَمَن لَمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, کہ بے شک جو بھی توبہ نہیں کرتا, and whoever does not repent then it is they who are the wrongdoers, یہی لوگ پھر ظالم ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے ہیں؟ جیسے عبداللہ بن مسعود نے کہا, صحابی نے, کہ جو مومن ہوتا ہے وہ چھوٹے سے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک پہاڑ ہے, اور جو منافق ہے وہ بڑے گناہ کو بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک مکھی تھی جو ناک پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور انہوں نے یوں جھٹک کر کے اڑا دی مکھی, یعنی ان کے لیے میٹر نہیں کرتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جس کے لیے گناہ میٹر ہی نہیں کرتا ہے وہ پھر توبہ بھی نہیں کرتا ہے, وہ پھر یہ سمجھتا ہی نہیں کہ مجھے اس پہ توبہ کرنی چاہیے. اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ صحیح حدیث ہے بالکل, طبرانی کی, Truly the angel on the left of a person withholds from recording the sinful deed committed by the Muslim servant who sinned for a period of 6 hours. یہ جو آپ کے لیفٹ پہ اینجل ہے یہ لکھتا ہے گناہ, یہ نوٹ ڈاؤن کرتا ہے, ریکارڈ کرتا ہے. اس کے بعد یہ اعمال اللہ کی طرف جاتے ہیں, حالانکہ اللہ کی نظر میں تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کا گناہ نہیں چھپا ہوا, لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے ڈیوٹیز لگائی ہیں. یہ جو اینجل ہے منڈے اور تھرسڈے کو, آپ کو پتہ ہے نا, ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں, اللہ کے پاس جاتے ہیں. یہ اینجل 6 گھنٹے ویٹ کرتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کا گناہ درج کر لے. حدیث سنا رہا ہوں. If the servant regrets committing the sin and asks Allah for forgiveness, the angel does not write down his sin. اگر وہ بندہ گناہ کی توبہ کر لیتا ہے, ندامت شو کرتا ہے, تو اینجل اس گناہ کو نہیں لکھتا. Otherwise the angel records it as one bad deed. Otherwise وہ ایک گناہ لکھ لیا جاتا ہے. اور اللہ کی آپ مغفرت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مرسی دیکھیں کہ ایک جب ہم اچھا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ اینجل لکھ لیتا ہے, یہ ویٹ نہیں کرتا ہے 6 آورز, یہ اسی وقت لکھ لیتا ہے ایز ون گڈ ڈیڈ. اور جب ہم کرتے ہیں تو وہ 10 سے ملٹیپلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہماری مدد کر رہا ہے, اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا ہے. اگر یہ آپ کو پیار نظر نہیں آ رہا تو آئی ڈونٹ نو کہ پھر پیار کیا ہے اللہ کا. اور گناہ کے معاملے میں یہ ہے کہ 6 گھنٹے ویٹ کرتا ہے جب انسان جو ہے گناہ کرتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں, ظاہر ہے مرڈر کر دیا کسی نے کسی کو, یہ وہاں نہیں 6 گھنٹے ویٹ ہو رہا. ظاہر ہے کہ مرڈر کی پھر ایک وہ سزا بھی ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا ہے اور شریعہ میں ان کی سزا ہوتی ہے, جیسے زنا ہے,
زنا کی سزا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ظاہر ہے کہ جیسے میرڈ کپل کی زنا، تو وہ اس پہ ہم انشاءاللہ آئیں گے، اس پر ہم جو ہے وہ ابھی بات کریں گے۔ تو یہ حدیث بڑی موٹیویشنل ہے، اسپیشلی آج کے دور میں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اسپیشلی تنہائی کے گناہ، رات کے گناہ۔ لیکن یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اسپیشلی ایک اور حدیث اس کے زمرے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالو اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ، فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ، اٹ ول وائپ آؤٹ دی بیڈ ڈیڈ۔ کبھی بھی اتنا ڈی موٹیویٹ نہ ہوں، کبھی بھی اتنا گیو اپ نہ کریں گناہ کر کے کہ آپ کھڑے ہی نہ ہو سکیں، ٹھیک ہے؟ فوراً سے توبہ کریں، فوراً سے واپس آ جائیں، فوراً سے جو ہے وہ اللہ سے بات کریں، فوراً سے کوئی اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں، کہ وضو کریں، 2 نفل پڑھ لیں، بیکاز ظاہر ہے کہ نماز بھی جو ہے وہ برے اعمال کو جو ہے وہ مٹا دیتی، یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہی سیڈ کہ آئی کسڈ اے وومن، شہوت میں، یہ بہت بڑی بات ہے اس معاشرے میں، اسپیشلی اس معاشرے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپلی انہیں کہا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی کہ ویریلی گڈ ڈیڈز ایکسپیل دا ایول ڈیڈز، قرآن کی آیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اسے کہ یہ آیت آپ کے اس ایکٹ پر نازل ہوئی ہے، تو وہ بہت خوش ہوا وہ شخص، یعنی کہ اس سے ثابت ہوا کہ نماز خصوصاً مردوں کے لیے جو باجماعت نماز ہے وہ ایول ڈیڈز کو مٹا دیتی ہے، ایکسپیل کر دیتی ہے، رائٹ؟ تو یہ جو آیت میں پڑھ رہا تھا سورہ حجرات کی، اس کے میں نے پرسپیکٹیو میں آپ کو یہ احادیث سنائی، کیا کہ ہو ایور ڈز ناٹ ریپینٹ، اگر اس سب کے بعد بھی ایک بندہ توبہ نہیں کرتا تو پھر ہم الظالمون، وہ پھر واقعی ظالم ہے، کہ جب کہ اللہ نے اتنے موقع رکھے ہوئے ہیں کہ تمہارا ایک گناہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور بلکہ اس سے پہلے بھی ویٹ ہو رہا ہے 6 گھنٹے کہ یہ کر لے، اسی لیے رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سویا کریں۔ یہ کتنی ڈینجرس چیز ہے کہ آپ رات کو گناہ کر کے سو جائیں اور اس کے بعد آپ کی موت ہو جائے اور آپ کو جو ہے وہ جاگ ہی نہ آئے، یعنی ظاہر ہے 6-7 گھنٹے تو بندہ سوتا ہے، یعنی اس کی توبہ ہی نہیں ہوئی، جو گناہ وہ کر کے سویا پھر اسی میں انسان کی موت آ گئی، تو یہ بہت ڈینجرس بات ہے۔ اس لیے جب بھی گناہ ہوا تو اس کو وہ فوراً سے معافی مانگے۔ پھر قرآن کی چیپٹر 66 سورہ تحریم، اس میں اللہ تعالیٰ اگین ایمان والوں سے مخاطب ہے ہم سے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ریپینٹ ٹو اللہ وتھ سنسیئر ریپینٹنس، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کی طرف رجوع کرو وتھ سنسیئر ریپینٹنس۔ واٹ از مینٹ بائی سنسیئر ریپینٹنس، یہ اگلا ٹاپک ہے، اس پہ حضرت علی کا اور حضرت عمر کا، غالباً حضرت عمر کا میں آپ کو کال بھی سناؤں گا کہ سنسیئر ریپینٹنس سے کیا مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ ہماری توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ سنسیئر ریپینٹنس کرو اگر ریپینٹنس کرنی ہی ہے۔ پھر سورہ نوح میں بہت زبردست جو ہے وہ بات آئی ہے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی طرف پلٹو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اور اس کے پھر حضرت نوح نے فائدے گناتے ہیں، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، Allah will forgive you of your sins and delay for your specified term. Indeed, the time set by Allah, when it comes, it will not be delayed. پہلا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے بعد جو ہیں وہ انہوں نے جو ظاہر ہے انہیں بینیفٹس گنائے، وہ یہ کہ تمہاری اولاد اس میں برکت آئے گی، تمہارے مال اس میں برکت آئے گی، تمہاری اکانومی بہتر ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر بارش برسائے گا۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ استغفار رزق کو بڑھاتا ہے، اگر کسی نے اپنا رزق بڑھانا ہے تو وہ استغفار کو پکڑ لیں۔ انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میجورٹی صحابہ جب ان سے کوئی ذکر پوچھتے تھے تو یا وہ درود ابراہیمی بتاتے تھے یا وہ استغفار بتاتے تھے، یہ ثابت ہے صحیح حدیث سے۔ تو استغفار کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو کانسٹنٹلی اپنا لیتا ہے، بہت زیادہ کانسٹنٹ استغفار کرتا ہے، اللہ ول میک اے وے آؤٹ آف ہم فرام ایوری ڈیفیکلٹی، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہر مشکل سے کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ تو میں نے خود بھی پرسنلی اپنی لائف میں دیکھا، ایم شور کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بندہ بہت زیادہ استغفار کرتا ہے اس کے معاملات آسان ہوتے ہیں، اور جو بندہ جتنے گناہوں میں پڑا ہوتا ہے اور استغفار جو ہے نہیں کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے معاملات پھر بہت تنگ ہو جاتے ہیں، اس کی لائف بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سب سے جو بہترین، یہ ون آف دا فیوریٹ آیاز ہے صحابہ کی، میجورٹی صحابہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے، صحابہ کی آپس کی کنورسیشنز یہ ہوتی تھی
بیٹھ کر ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے، آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے. تو چیپٹر 39 ورس نمبر 53، سورہ زمر ورس 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یہاں پر یا عبادی تمام انسانوں سے بات ہو رہی ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم جو کہ زیادتی کر چکے ہیں اپنے نفس میں، who have crossed the limits. اسرفوا یعنی کہ اسراف کر دیا ہوا ہے، زیادتی کر دی ہوئی ہے انہوں نے اپنے نفس پر. کیا کہو انہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس گناہ لے کر آئے اور تیرے گناہ جو ہیں وہ زمین سے آسمان تک جو ہے وہ ڈسٹنس کو فل کر رہے ہیں، لیکن تو مجھ سے سنسیئر ریپینٹنس کرتا ہے تو میں تجھے معاف کروں گا. ابھی بہت خوبصورت حدیث آپ کے سامنے آئیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرسی کے حوالے سے. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، یہ المستدرک کی حدیث ہے، صحیح ہے اکارڈنگ ٹو علامہ البانی، اور علی رضی اللہ عنہ سے بہت کم حدیث مروی ہیں. علی رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily Allah is astonished. اللہ کی astonishment یہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے، اور اللہ کیسے اسٹانش ہوتا ہے یہ ایک ظاہر ہے کہ متشابہات میں سے اللہ knows best. لیکن اللہ is astonished at a servant، اللہ ایک انسان پر اسٹانش ہوتا ہے when he says there is no God but you لا الہ الا انت but I have wronged myself so forgive me for none forgive sins but you. یہ ایک دعا ہے پوری، یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ پوری عربی میں جو ہے وہ دعا ہے. دعا کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ there is no God but you, I have wronged myself so forgive me, for none forgive sins but you. اللہ اسٹونش کرتا ہے ایسے بندے پہ، اور اللہ کہتا ہے my servant acknowledges that he has a Lord who forgives and punishes. اللہ اینجلس کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ ایکنالج کر رہا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور وہ رب جو ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یعنی اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے.